السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر دل بدل دے کورس میں آپ کے ساتھ، اور ماہ رجب میں جیسا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں، لیکن گناہ پتہ تو ہو کہ یہ گناہ ہے، گناہ کی پہچان ہی بھول گئے ہیں کہ یہ گناہ ہے کیا ہے، بس کیے جا رہے ہیں، جس میں سب سے جو موٹا علم حاصل کرنے والا علم ہے وہ ہے موبائل فون کا علم، کیونکہ موبائل فون ایسے بن گیا ہے کہ ایک وقت لوگ روٹی کھانا بھول جائیں لیکن موبائل فون چارج کرنا نہیں بھولیں گے، ایک وقت لوگ اپنے بہن بھائیوں کو بھول جائیں لیکن موبائل فون کو نہیں بھولیں گے، ایک وقت لوگ دل چاہے گا کہ گرے ہیں تو ٹانگ ٹوٹ جائے لیکن موبائل نہ ٹوٹے۔ تو موبائل اتنی خطرناک ضرورت یا نشہ بن چکا ہے۔ تو موبائل فون کی شرعی احکامات کیا ہے؟ اس کو گناہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ نعمت ہے، یہ زحمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اللہ کا شاہکار ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ انسان نے جو بنایا، اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی اور اللہ نے ہی انسان سے یہ کام کروایا، تو کیا واقعی یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے یا ہمارے لیے زحمت بن گیا؟ یہ ہمارے نیکی کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے یا ہمارے بہت سارے گناہ کمانے کا ذریعہ بن گیا؟ تو اس کے شرعی احکامات کو سیکھنا ہوگا۔ ابھی تک ہم نے کیوں سیکھنا ہے؟ تاکہ ہمارے دل کی زمین جو ہے وہ نرم ہو جائے، گناہوں کا خوف تو ہمیں آئے کہ ہم کتنے گناہ کر، ہمیں پتہ تو چلے کہ موبائل کے ذریعے سے ہم کتنی دل آزاریاں کر رہے ہیں، کتنے حقوق العباد کو ہم فنا کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، موبائل فون سے جب بھی ہم فون کریں گے، کسی کو کال کریں گے، تو سلام اور تعارف تو سب سے پہلے سلام اور تعارف ہوگا، اور جنہیں ہم کال کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں وہ وجہ مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنا ہوگی، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ وجہ تو کہیں اور چلی جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں جن میں غیبت پیش ہوتی ہے، سننے اور کرنے کا گناہ ہم کما لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ لغویات نہ ہو، لغو بات نہ ہو، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی کو چھوڑ دے۔ لا یعنی مطلب ایسی بات جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، آدمی اس کو چھوڑ دے، یہ اسلام کی خوبی ہے، اور نجات پا گیا وہ جس نے خاموشی اختیار کی۔ تو مختصر بات کریں، مختصر مگر پر اثر بات کی جائے۔ پھر ایک اور چیز جو ہمارے نظروں میں وہ ادب رہا ہی نہیں ہے، وہ ایک دم بیکار بات ہے، اس کو ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، نہ ہم سوچتے ہیں، وہ ہے مساجد میں فون کا استعمال۔ مساجد میں فون کا استعمال کرتے ہیں، اتنے لاپرواہی کے ساتھ کرتے ہیں کہ رنگ ٹون پہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ نمازیوں کی نماز میں بھی خلل پڑتا ہے، خود جن کی جیب میں وہ موبائل بجتا ہے ان کی نماز میں بھی بدترین خلل پڑتا ہے نماز میں۔ تو جب بھی مسجد میں داخل ہوں، کم از کم اس وقت اپنا موبائل سائلنٹ پر کر لیں، تاکہ نہ صرف اپنی نماز صحیح رہے بلکہ دوسروں کی نماز بھی خراب ہونے کا ہم باعث نہ بن جائیں۔ پھر گانوں کی دھن ہوتی ہے، جب بھی رنگ ٹون بجے گی تو گانوں کی دھن ہوتی ہے، تو محرومی اور افسوس کی بات ہے۔ یعنی آقا نے تو گھنٹی کو ناپسند فرمایا، گھنٹی کی آواز کو ناپسند فرمایا کہ گھنٹی شیطان کا گیت ہے، گھنٹی شیطان کا آلہ ہے، اسے ناپسند فرمایا۔ اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ حال ہے کہ آزادانہ گھنٹیوں کا، گانوں کا استعمال ہو رہا ہے، مساجد کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایسا مرض ہے جو وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے، ہر ایک شخص اس کا شکار بن گیا ہے، ہر ایک کو یہ موذی مرض لگ گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں گے، کسی چیز کی بہتات اس کی زیادتی جو ہوتی ہے نا، اس کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی۔ گناہ ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے قبولیت عامہ حاصل نہ ہو۔ گناہ چاہے چند لوگ کریں تب بھی گناہ ہے، چاہے پوری کی پوری قوم اس میں شامل ہو جائے، پورا کا پورا معاشرہ اس کو اختیار کر دے، گناہ پھر بھی گناہ ہی رہے گا۔ تو ایسے گناہوں سے تو بہت اجتناب کرنا، بہت زیادہ ضروری ہے ایسے گناہوں سے دوری اختیار کرنا، کیونکہ گناہ کا پہلو نظروں سے اوجھل ہو گیا نا، یعنی گناہ کی برائی دھندلی ہو گئی۔ تو ہمیں گانوں سے پرہیز کرنا ہے، بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے، میوزک اور گانوں سے پرہیز کرنا ہے، اپنے گھر میں تو گھر میں، اللہ کے گھر میں تو گھر میں، اپنے گھر میں بھی پرہیز کرنا ہے، الا یہ کہ ہمارے گانوں کی آواز، ہمارے موبائل سے بجنے والے گانوں کی آواز مسجد میں آئے، اتنی پاکیزہ جگہ پر آ جائے، تو اس سے بے انتہا پرہیز کرنا ہے۔